اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں نے عربی میں پہلے آپ سے گفتگو کی، پھر بعد میں اس کا اردو ترجمہ آپ کو بھیجا۔ بعض طالبات کی طرف سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ ہمیں بعض جگہ پر سمجھ نہیں آئی۔ چلیں کوئی بات نہیں، سمجھ اگر نہیں آئی تو کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ مین دو باتیں یاد رکھ لیں۔ پہلی بات یہ کہ میں نے 4 ستون بتائے تھے، عربی ہو یا کوئی بھی زبان ہو جس کو آپ بولنا چاہیں، اس کے لیے ہمارے لیے بولنا، عربی بولنا ہے یا کچھ بھی اردو بولتے ہیں، ہم پنجابی بولتے ہیں، کوئی بھی زبان بولتے ہیں، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ 4 ستون ہے۔ پہلا، پڑھنا آنا چاہیے، اوپر سے دیکھ کر پڑھ سکتا ہو، عربی پڑھنی آنی چاہیے، آپ کو عربی پڑھنی آنی چاہیے۔ دوسری یہ کہ آپ کو عربی لکھنی آنی چاہیے۔ ہم لکھنے پڑھنے والا کام تو مدارس میں کرتے ہیں، یعنی عربی پڑھتے بھی ہیں اور اسے لکھتے بھی ہیں۔ باقی کے جو 2 ستون ہیں وہ ہمارے اداروں میں سے، ہماری کلاسز میں سے غائب ہیں۔ کون سے 2 ستون؟ ہم سنتے نہیں ہیں اور بولتے نہیں ہیں۔ عربی سننے سے بھی آتی ہے اور بولنے سے بھی آئے گی، کوئی بھی زبان ہوگی وہ اسی طرح۔ یعنی آپ عربی کے اندر گفتگو سنیں، عربی کے اندر گفتگو سنیں۔ آج میں آپ کو ویڈیو بھیجتا ہوں تو آپ اسے سنیں، یہ جو ویڈیو آ رہی ہے اسے سنیں۔ سننے کے بعد پھر اس پر خود پریکٹس کرنے کی کوشش کریں، ساتھ ساتھ میں ٹرانسلیشن بھی کرتا جاؤں گا، ترجمہ کر کے بتاتا جاؤں گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تاکہ آپ کو دقت نہ ہو۔ بعض طلبہ جو ہیں وہ ابتدائی سالوں کے ہیں، اس لیے ان کو تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے۔ جو آخری سالوں کے طالب علم ہیں وہ ذرا جلدی سمجھ جاتے ہیں، اور جو ابتدائی طالب علم ہیں ان کے لیے تھوڑی مشکل ہے۔ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ عزیز میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے اسے عربی کو پڑھنا ہے، بولنا ہے، سننا ہے اور لکھنا ہے۔ میں لکھنے کا بھی کام دوں گا، بولنے کا بھی، سننے کا بھی اور پڑھنے کا بھی۔ یہ 4 کام آپ نے کرنے ہیں۔ ان چاروں کاموں کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے، خاص طور پر سننے اور بولنے والا، اس کو ساتھ لے کر چلیں گے تو جلدی ہم کور کر پائیں گے۔ الآن سأخبركم كيف تقدم نفسك امام الآخرین۔ الآن، اب، سأخبركم، میں آپ کو خبر دیتا ہوں، یعنی مستقبل قریب کے لیے ہے نا، میں آپ کو خبر دوں گا۔ کیف تقدم نفسک، کس طرح آپ اپنا تعارف کرا سکتے ہیں امام الآخرین، دوسروں کے سامنے، یا کیف تعرف نفسک امام الناس، کس طرح آپ اپنا تعارف کرا سکتے ہیں لوگوں کے سامنے، امام الناس، لوگوں کے سامنے۔ تو تعارف کرانے کے لیے سب سے پہلے جو شخص ہیں، دو اشخاص ہیں، مطلب ایک خالد اور دوسرا خلیل۔ خالد اور خلیل جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کو تعارف کروا رہے ہیں، اس کو آپ ذرا توجہ سے سنیں۔ خالد اور خلیل تعارف کرا رہے ہیں، مثال کے طور پر خالد میرا دوست ہے اور میں اس سے تعارف کرا رہا ہوں۔ خلیل کی جگہ پر میں اپنا نام لے لیتا ہوں، میں کہتا ہوں خالد کی جگہ میں اپنا نام لے لیتا ہوں، خلیل میرا دوست ہے۔ میں کہتا ہوں جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیل جو ہیں وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور اس گفتگو یعنی مکالمے کو کیا کہتے ہیں؟ حوار۔ حوارن کہتے ہیں مکالمہ۔ میں کہتا ہوں اسمی
ظفر الحسن، اسمی ظفر الحسن، مسمک، میرا نام ظفر الحسن ہے، مسمک، آپ کا نام کیا ہے یا تیرا نام کیا ہے؟ خلیل آگے سے کہتا ہے اسمی خلیل، میرا نام خلیل ہے، میرا نام خلیل ہے۔ میں کہتا ہوں کیف حالک، خلیل آگے سے کہتا ہے بخیر والحمد للہ، بخیر والحمد للہ۔ وکیف حالک انت، اب وہ خلیل مجھے کہہ رہا ہے وکیف حالک انت، اور تمہارا حال کیسا ہے، یعنی آپ کیسے ہیں؟ میں جواب دیتا ہوں بخیر والحمد للہ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ آپس میں گفتگو کرنے کا طریقہ ہے۔ آپ نے کل مجھے گفتگو کے دوران گفتگو کے دوران ساری تفصیل بتانی ہے، اپنا نام اور میسج میں جو انہوں نے کہا، جہاں جہاں جس کا جو نام ہے وہ اپنا نام لے، نام لینے کے بعد مد مقابل کوئی دوست کسی سہیلی کا نام لے لے تو، یا دوست کا نام لے لے تو کام چل جائے گا۔ جو طالبات ہیں وہ اپنی کسی دوست کا نام لے لے، جو طلبہ ہیں وہ اپنے کسی دوست کا نام لے لیں، تو اس طریقے سے کریں گے۔ ابھی یہ ایک مکالمہ میں نے پڑھا، یہ تھا 2 مردوں کے درمیان، اب 2 عورتوں کے درمیان یا بچیوں کے درمیان مکالمہ ہے۔ اس میں ایک ہے خولہ اور دوسری ہے خدیجہ۔ خولہ اور خدیجہ یہ آپس میں گفتگو کرنے لگی ہیں، بعینہ ہی اسی طرح کی۔ اب صرف یہ مرد اور عورت کا فرق ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے الگ الگ مکالمہ رکھا، کیونکہ مذکر کے لیے علیحدہ صیغے اور ضمیریں استعمال ہوتی ہیں اور مؤنث کے لیے علیحدہ صیغے اور ضمیریں استعمال ہوتی ہیں، اس لیے الگ الگ دونوں بتائے، تاکہ اگر کسی عورت کے ساتھ عورت کو مخاطب کرنا ہے تو اس کے لیے کون سے کلمات استعمال کرنے ہیں، اور اگر کسی مرد کو مخاطب کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے کون سی استعمال کرنے ہیں۔ خولہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خدیجہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خولہ کہتی ہیں اسمی خولہ، مسمکی، میرا نام خولہ ہے، مسمکی، تمہارا نام کیا ہے؟ اور وقف کے وقت مسمک ہو جائے گا، مذکر کے لیے مسموکا ہے اور مونس کے لیے مسموکی، کاف کے نیچے زیر ہوگی مونس کے لیے اور مذکر کے لیے کاف کے اوپر زبر ہوگی، لیکن وقف میں دونوں ایک ہی طرح ہوں گے، مسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ خدیجہ کہتی ہے اسمی خدیجہ، میرا نام خدیجہ ہے۔ خولہ کہتی ہیں کیف حالکی، اب حالکا تھا وہاں، یہاں حالکی ہے، کیف حالکی یا کیف حالک، وقف کی صورت میں جزم آ جائے گی، کیف حالک۔ خدیجہ کہتی ہے بخیر والحمد للہ، وکیف حالکی انتی، وہاں انت تھا یہاں انتی ہو گیا۔ خولہ کہتی ہیں بخیر والحمد للہ۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا، اسے آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے، بعینہ ہی دیکھ کر ویڈیو میں دیکھیں، دیکھنے کے بعد اسے کاپی پہ لکھیں، اپنا نام اور اپنی دوست کا نام لکھیں، لڑکے جو ہیں وہ اپنا نام اور اپنے دوست کا نام لکھیں، تو لکھنے کے بعد اس کے آگے اسی طرح مکالمہ لکھیں، لکھنے کے بعد وہ مجھے واٹس ایپ پر سینڈ کریں کہ ٹھیک لکھا ہے یا غلط ہے، چیک کروائیں، اور ساتھ میں یہ آپ نے پڑھ کر سنانا بھی ہے، زبانی، اسے زبانی یاد کرنا ہے، یہ اوپر سے دیکھ کر نہیں، زبانی یاد کر لینا کہ آپس میں گفتگو کس طریقے سے کرنی ہے، تو جواب آپ کو ملتا جائے گا۔ اور کوشش یہ کریں کہ اس مکالمے میں آپ ڈائریکٹ جو ہیں، اس مکالمے میں آپ ڈائریکٹ ہی گفتگو کریں
اپنی کسی کلاس فیلو کے ساتھ، جو بھی اکٹھی گروپس میں بچیاں شامل ہیں وہ آپس میں کنورسیشن کریں، کال کے دوران بات کریں کہ بھئی ایک دوسرے سے سوالن جواباً کیف حالک، اور مطلب اسی طریقے سے سوال پوچھتے جائیں. اور 2 سے 3 دن کے بعد آڈیو کال ہوگی، واٹس ایپ کے اوپر آڈیو کال ہوگی، گروپ کال. اس کے اندر پھر میں سوال پوچھوں گا اور آپ ان سوالوں کے عربی میں جواب دیں گی. جس سے میں سوال پوچھتا جاؤں گا وہ عربی میں آگے دوسری مد مقابل جواب دے گی. اور اسی طرح جو لڑکے ہیں ان کے ساتھ بھی گفتگو ہوگی، اور وہ بھی جو ہیں جب میں سوال پوچھوں گا میرے سوالوں کا جواب دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.